نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، یہ مختصر سی ویڈیو ماں کے احترام اور ماں کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم علماء سے بھی سنتے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں، اور خاص کر کے ماں کے حوالے سے جس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اگر کوئی شخص جو ہے جنت کو پانا چاہتا ہے تو ماں کے قدموں میں ہے۔ چند دن پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ٹی وی پر پروگرام چل رہا تھا، ماہ رمضان کے حوالے سے جو ہے مذہبی لوگ بھی آتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ ایک شخص نے جو ہے مذہبی شخصیت سے جو ہے سوال کیا کہ میں اپنی ماں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن اب معافی مل ہی نہیں رہی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں اور میری بیوی کی دونوں کے آپس میں لڑائی رہتی تھی، ساس بہو کی لڑائی جیسے چلتی ہیں ان کی لڑائی چلتی رہتی تھی۔ تو میری بیوی نے کہا کہ اپنی ماں کو جو ہے اولڈ ہوم میں جو ہے چھوڑ کر کے ہیں، وہ جو بوڑھے لوگ جہاں چھوڑ کر آتے ہیں، جو فلاحی ادارے بنے ہوئے ہیں، تو اپنی ماں کو جو ہے وہاں چھوڑ کر کے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیوی کی بات کو مانا اور ماں کو وہاں چھوڑ کر کے آ گیا۔ وہاں چھوڑ کر کے جب آ گیا تو واضح ہے ماں جو ہے اولاد کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ تو ماں کی وہاں جو ہے موت واقع ہو گئی۔ اب ماں تو اس دنیا سے چلی گئی، اب میں کس سے معافی مانگوں؟ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ جو عالم دین تھے خوب روئے، او اللہ اکبر، اور رونا تو آتا ہی ہے۔ تو بیوی کے کہنے پر جو ہے ماں کو جو ہے انہوں میں چھوڑا، وہ ماں کہ جس نے جو ہے 9 ماہ جو ہے پیٹ میں رکھا اور کتنی جو ہے بڑی احتیاط سے اپنی زندگی گزاری، پھر ماں نے بچے کو جنم دیا اور پھر پوری زندگی جو ہے ماں نے جو ہے اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی۔ حدیث پاک میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اموں کا۔ پھر پوچھتا ہے اور کون ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں اموں کا 3 مرتبہ، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے 4 مرتبہ۔ جب وہ سوال کرتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں جو ہے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے۔ چوتھی مرتبہ یا 5ویں مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر محدثین نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ماں کی جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور قرآن کریم میں والدین کے جہاں اس نے سلوک اللہ نے حکم دیا، دونوں کو حکم دیا، فرمایا والدین احسانہ، لیکن جو احسانات ہیں، جو خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے والد کے بیان نہیں کیے، ماں کے بیان کیے۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ ماں جو ہے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ، چلنا پھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو بس اوقات موت واقع ہو جاتی ہے، اتنا درد ذیل تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ بھی قرآن میں بیان۔ اس کے بعد پھر بچے کو دودھ پلانا ہے، پھر جو ہے چلتے چلتے بچے کو بڑا کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور ویسے ہی میرے سامنے بھی ایک آدمی جو ہے مسجد میں امام تھا، جنوبی پنجاب کا ایک رہنے والا شخص جو ہے نماز عید کے بعد جو ہے مجھے الگ جو ہے کمرے میں آ کر کے ملا، تو وہ کہنے لگا کہ اپنی بیوی کے کردار کے بارے میں بتایا، اس کی بد کرداری تھی، بچوں کو بھی غلط راستے پر ڈال دیا۔ تو فرمایا بیوی کے کہنے پر میں نے اپنی ماں کو جو ایک چھوٹے سے کمرے میں، عام سے کمرے میں ڈالا، وہاں وہ سوتی تھی، اس کے لیے وہ کمرہ رکھا ہوا تھا، جبکہ ہم جو ہے میری بیوی بچے جو ایک اچھے گھر میں رہتے تھے۔ اور اب کہنے لگا کہ اب جو ہے میری بیوی بچے تو یہاں لاہور میں آ گئے ہیں، جوہر ٹاؤن میں بڑی سوسائٹی میں آ گئے ہیں، اب میں اسی کمرے میں رہ رہا ہوں جس کمرے میں اپنی ماں کو چھوڑا تھا۔ یعنی جس طرح ماں کے ساتھ میں نے برا سلوک کیا بیوی کی بات کو مان کر کے، اب جو ہے میرے ساتھ بھی بیوی نے، بچوں نے وہی سلوک کیا ہے۔ تو رونے لگ گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ جو شخص والدین کو دنیا میں تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی رسول ہیں۔ تابعی کا مقام وہ نہیں ہے جو صحابی کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ خلفاء راشدین ہیں، 10 مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں، تمام غزوات میں شامل ہونے والے، جنت کی خوشخبری دنیا میں دے دی گئی، مستجاب الدعوت سارے صحابہ ہیں، یہ ان کا مقام تو بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، اے علی، اویس کرنی کے پاس جا کر کے انہیں میری امت کے حق میں دعا کروانا، کیونکہ ماں کی خدمت کرنے والا، یعنی ماں کی خدمت کا اعزاز یہ ملا ہے کہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے تمام اولیاء سے افضل ہر صحابی، یہ تو کبار صحابہ کرام ہیں، جنتی ہیں،
انہیں کہا جا رہا ہے کہ دعا منگوانی ہے کین کے پاس، اویس کرنی کے پاس جا کر کے. اور اویس کرنی کو یہ اعزاز کس وجہ سے ملا؟ زیادہ نماز نہیں ہے، واضح مسلمان نماز تو پڑھتے تھے، زیادہ عبادت نہیں، زیادہ قیام نہیں، زیادہ صدقات و خیرات نہیں ہے. غریب آدمی تھے، سادہ زندگی گزارنے والے لوگ تو پہچانتے نہیں تھے، انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا. لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے جو ہے ان کا اللہ کے ہاں مقام بھی تھا، اور امام الانبیاء جو ہے ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور صحابہ کو بھیج رہے ہیں وہاں جا کر کے اپنی امت کی دعا کے لیے. اور صحابہ بھی بڑے عظیم صحابہ کرام. تو ماں جو ہے بڑی عظیم ماں ہے. اور زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ بیوی ہو، بچے ہو، دنیا کی کوئی چیز بھی ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو جو ہے ماں پر جو ہے ترجیح نہیں دینی. اگر ترجیح دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیاوی زندگی بھی جو ہے نقصان میں کر دے گا، دنیا میں بھی خسارے میں رہو گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہو گے. اور واضح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض. اور خاص کر کے ماں کی بد دعا سے بچیں. ماں کی بد دعا اگر لگ گئی تو پھر تمہاری کوئی نیکیاں کام نہیں آئے گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں. دنیا میں ماں باپ کو راضی کریں، ان کی خدمت میں لگ جائیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کیا عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کتنی اعزازات سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے